أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج 7 رمضان 1438 میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مبارک ایام ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے کچھ باتیں مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ کسی مومن کو مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے پیمانے پر اسے ناپ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کی قدر کر سکتے ہیں. یہ مبارک مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے اس مہینے کا روزہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا، یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک کتاب اپنے مبارک نبی پر اور اس مبارک امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور گناہ میں ملوث بندوں کی رغبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، اس مبارک مہینے کی قدر اگر ہم جان جائیں تو ہم اور آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کیجئے جس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ 2 آدمی مسلمان ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے.
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی پڑھے لکھے بڑے صحابی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ انہیں دین کی بات، نماز اور دیگر چیزوں کو سکھلائے۔ اسی مناسبت سے جب قبیلے بلی کے 2 آدمی مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ انہیں لے جاؤ تاکہ ان کی رہائش کا بھی انتظام رہے اور ان کے لیے دین سیکھنے کا بھی موقع مل جائے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک شخص ذرا بڑا ہی دین سیکھنے میں، دینی باتوں پر عمل کرنے میں دلچسپی لیتا تھا، اور دوسرا بھی اچھا تھا لیکن اس کے اندر وہ دلچسپی نہیں تھی جو پہلے کے اندر تھی۔ ہوا یہ کہ ابھی چند دن ان کو آئے ہوئے تھے کہ وہ دونوں ایک جہاد کے اوپر گئے، ایک فوجی ٹولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، اس میں شریک ہوئے، اور جو شخص دین سیکھنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا وہ شہید ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی واپس آیا، میرے ساتھ رہتا تھا اور 1 سال مستقل زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی درمیان ہم نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ میں اور میرے دونوں ساتھی ان لوگوں میں تھے جنہیں جنت طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب ہم جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک شخص جنت سے باہر آتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے بستر پر مرا تھا میرا ساتھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص جو شہید ہوا تھا ابھی انتظار کر رہا ہے، اتنے میں وہی شخص جنت سے دوبارہ باہر آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاتا ہے۔ اور جب میری باری آئی تو مجھ سے کہتا ہے ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اتنے میں میری نیند کھل گئی۔ مجھے اس پر تعجب تھا کہ جو شخص اپنے بستر کے اوپر مرا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ بڑا تعجب تھا۔ اس کا ذکر ہم نے اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے کیا۔ ہر ایک میری بات سن کر کے، میرا خواب سن کر کے تعجب کا اظہار کر رہا تھا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا طلحہ تم نے خواب کیسے دیکھا ہے؟ ہم نے خواب کی پوری کیفیت بیان کر دی تو آپ نے کہا تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے؟ کس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے اسے جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ شہادت کا جو مقام ہے کوئی دوسری چیز حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا لیکن جو شخص 1 سال زندہ رہا اور اپنے بستر پر اس کا انتقال ہوا، اس نے 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا ہے، 1 سال رمضان کا مہینہ اسے نہیں ملا، اور 6000 رکعتوں سے زیادہ فرض نمازیں سال بھر میں نہیں پڑھی، اور اس نے اتنی رکعتیں نفل نہیں پڑھی۔ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دونوں کا مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ ساتھیوں سوچنے کا معاملہ ہے کہ آج کتنے رمضان ہم کو ملتے ہیں، کتنے رمضان ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ آیا ہم نے اس رمضان کی قدر کی کہ نہیں کی؟ اگر قدر کی ہے تو فبہا ونعمت، ورنہ ہمارا شمار محروم لوگوں میں ہے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں بہت سے لوگ کامیاب لکھے جاتے ہیں، اور وہیں بہت سے لوگ ہیں جنہیں محروم لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً
اس پر تقریریں ہوتی ہیں کہ رمضان کی یہ فضائل ہے، رمضان کی یہ برکتیں ہیں، لیکن اس پر توجہ کم دلائی جاتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں وہ محروم رہتے ہیں، ان کا شمار محروم لوگوں میں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب صائم، کتنا روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ حدیث بھی قابل غور ہے، اور وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس حدیث کو اسے اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، جو حدیث حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن عجرہ اور حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، جو سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور معاجم طبرانی، سنن صحیح ابن حبان وغیرہ میں صحیح سند کے، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے انداز پر تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے پہلی بار جو آمین کہا تھا، میرے عزیزو، روزے دارو، اس رمضان کا مہینہ پانے والے لوگوں، ذرا غور کرو، ابھی بھی وقت ہے، رمضان کے صرف 7 ہی دن گزرے ہیں، ابھی رمضان کا آخری عشرہ باقی ہے، ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں، کہیں اس کے مستحق اور حقدار ہم آپ تو نہیں ہیں، کہیں ہم میں کا کوئی آدمی ایسا تو نہیں جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں، اور کہیں یہ آمین کسی کی بدبختی اور نحوست پر تو نہیں بولا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل ابھی ابھی تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس مبارک مہینے میں دعا کر کے، روزہ رکھ کر کے، نفلی عبادت کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہے۔ تو کہیں ہمارا آپ کا شمار تو اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غور کریں کہ کہیں ہم اور آپ ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہے ہیں جن کے اوپر یہ مبارک مہینہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کتنے بھائی ہیں جن کے اوپر 40 سال گزرا ہوگا، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے 20 رمضان گزارے ہوں گے، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے 5 رمضان گزارا ہوگا، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے 25 رمضان گزارا ہوگا، لیکن کبھی سوچا کہ اس رمضان میں ہمارا شمار کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محروم لوگوں میں تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جس سے متعلق سب سے عظیم اور سب سے افضل فرشتہ بد دعائیں دے رہا ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل نبی جو ہے، سب سے افضل انسان جو ہے، وہ اس کے اوپر آمین بول رہا ہے۔ اس شخص کی منحوسیت اور محرومیت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے چند منٹ کے اندر جو باقی رہ گئے ہیں ان میں ہم صرف نام کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ یہ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، بار بار یہ مہینہ انہیں ملتا ہے، 10 رمضانات پائے اور اللہ نے عمر دی تو کتنے رمضان ان کے اوپر اور گزریں گے۔ کیا وہ لوگ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولین میں ان کا شمار ہے، یا وہ محرومین میں وہ شمار ہو رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں ساتھیوں؟ پہلا وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیتا ہے، لیکن دھوپ کا بہانہ کر کے، مشکل کام کا بہانہ کر کے، محنت کا بہانہ کر کے، لمبے دن کا بہانہ کر کے، بہت بڑا دن ہوا کرتا اس کا بہانہ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر جھوٹی امیدیں باندھ کر کے
اس مبارک مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ سب سے پہلا وہ انسان ہے جو محروم ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور روزہ نہ رکھیں پھر بھی ہمارے اسلام میں اور مسلمان ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہے بلکہ ایسا انسان کافر ہے۔ لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا تو بہت ضروری ہے، ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے، جب تک کوئی آدمی روزہ نہیں رکھے گا وہ پورا مسلمان نہیں ہوگا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ہمارا کام مشکل ہے، ہماری ڈیوٹی مشکل ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، دن بڑا لمبا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھنے کے عادی نہیں، لہذا روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسا انسان بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بلکہ میں نہیں کہتا، آج سے 600 سال پہلے ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ شخص مسلمان اگرچہ ہے، اسلام میں مسلمانوں میں اس کا شمار ہے، لیکن وہ شخص چوری کرنے والے سے برا ہے، زنا کرنے والے سے برا ہے، شراب پینے والے سے برا ہے۔ بلکہ علماء ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں وہ شخص مومن نہیں بلکہ زندیق ہے۔ تو کہنے کا مطلب پہلا وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں محروم ہے وہ شخص ہے جو اس مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ محروم ہے جو شخص اس مبارک مہینے کا روزہ تو رکھ لیتا ہے اور بڑے اہتمام سے روزہ رکھتا ہے۔ پہلا روزہ ہوتا ہے تو مسجد کا رخ کر لیتا ہے، پہلا روزہ آتا ہے تو تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، پہلا روزہ آتا ہے تو جماعت کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، پہلا روزہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں ایک ٹوپی پہن کر کے اور ایک کرتے میں ملبوس ہو کر کے مسجد چلا جاتا ہے، لیکن پورا سال گزر جاتا ہے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ نماز کے اہتمام میں ساتھیوں 3 اور 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور بہت پڑھتا ہے تو 8 دن میں 1 دن کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی، 3 وقت کی، 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا ہے، وقت کے گزر جانے کے پاس پڑھتا ہے۔ ایسے تینوں لوگ بے نمازی شمار ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی آدمی نمازی نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، تمام علماء کا کہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 4 وقت کی نماز فرض نہیں کی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ایسا ہے جو کہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹھیکیدار سے آپ نے کہا کہ تم میرے لیے ایک گھر بنا دو۔ ایک گھر کے اندر 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ایک چھت ہوتی ہے۔ اس نے 3 دیواریں کھڑی کیا اور ایک چھت لگا دیا اور 4تھی دیوار کھڑی کیے بغیر ویسے ہی چھوڑ دیا، اور آپ سے کہے کہ آپ کا گھر تیار ہو گیا ہے، آپ اس گھر کو قبول کیجئے اور میرا جو پیسہ میرا طے ہوا تھا وہ آپ دیجئے، تو آپ میں سے شاید کوئی آدمی نہیں ہوگا جو اس گھر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر کا کام نہیں دے رہا ہے، نہ اس میں پردہ ہے، نہ گرمی سے حفاظت ہے، نہ سردی سے حفاظت ہے، اور نہ ہی چور سے اور چوہے اور بلی اور کتوں سے حفاظت ہے۔ ایسے ہی جو انسان 5 وقت کی نماز میں صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے 4 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، اس کی 4 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اور جس کی نماز نہیں قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا یا رمضان میں نماز پڑھنے لگا لیکن رمضان کے بعد پھر اس کی نیت ہے کہ نماز کا پابند 5 وقت کا نہیں رہے گا، تو ایسا شخص ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں محروم ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں محروم ہے، توجہ دینے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے،
لیکن اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ ساتھیو، اسلام میں سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ انسان کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ جو روزہ ہمارے نزدیک سب سے مشکل ہے، یہ سب سے آسان روزہ ہے، ہر انسان یہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے کیا گیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان روزہ نہیں رکھتی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کی آنکھ روزہ نہیں رکھتی ہے، جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا کان روزہ نہیں رکھتا، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے خیالات اور تصورات روزہ نہیں رکھتے۔ تو ایسے آدمی کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، یعنی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کے روزہ رکھنے کا فائدہ صرف بھوک اور پیاس ہے، انہیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں، ان کے قیام کرنے کا فائدہ صرف تھکنا اور رات جاگنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب وہ شخص ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتا۔ کس چیز سے حفاظت نہیں کرتا ساتھیوں؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں کہ اصلی روزہ وہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کی زبان بھی روزہ رکھے، یعنی اپنی زبان سے کوئی گالی کی بات، بلکہ اگر کوئی آدمی اسے گالی دیتا ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو اسے اپنے گالی کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو اسے اپنا بدلہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں تم سے مرعوب نہیں ہوں، تم سے ڈر نہیں رہا ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں گالی دینا یا گالی کا جواب گالی سے دینا، برائی کا جواب برائی سے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان صوم احدکم، اگر کسی کے روزے کا صوم یوم احدکم، اگر کسی کے روزہ رکھنے کا دن ہے تو وہ گالی نہ دے۔ اگر اس سے کوئی گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ شخص کہے کہ ہاں بھائی میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، وہ آدمی جو روزہ تو رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ پاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں محروم شمار ہوتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن تراویح کا اہتمام نہیں کرتا۔ تراویح واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن روزے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا روز مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، گویا اس مبارک مہینے میں قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ حدیث بھی جو مسند احمد اور مسند بزار وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن، دیکھیے دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور اکیلے نہیں کرتے تھے، قرآن کا دور کرانے کے لیے آسمان سے جبرائیل تشریف لے آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پورے قرآن جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے، اور آخری سال میں حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ نے پورے قرآن کا 2 بار دور کیا ہے، 1 بار دور نہیں کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں
کہ قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھ لینا چاہیے اور سوچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ وہ انسان جو روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ پاتا، وہ انسان جو روزے کا اہتمام کر لیتا ہے لیکن تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتا، یہیں سے چلتے ہے یہیں سے چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں آپ سے، تراویح پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ضرور 20 ہی رکعت پڑھیے، تراویح کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 10 ہی رکعت پڑھیے، تراویح کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 8 ہی رکعت پڑھیے۔ ہر انسان جس کو جتنا موقع مل رہا ہے، اگرچہ 2 رکعت ہی کا موقع کیوں نہ ملے، اگر کوئی آدمی تراویح کی نیت سے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیام اللیل کا ثواب دے گا۔ جس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سفر میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو یہ سفر ذرا بڑا مشکل کام ہے، سفر میں تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر کے وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے تہجد کا کام دیتی ہے۔ تو ہمارا وہ بھائی جو دکان پہ مشغول ہے، جو دن میں کام مشکل ہے، وہ تہجد تراویح مکمل نہیں پڑھ سکتا، اگر یقیناً اس کی نیت درست ہے اور وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھے لیکن چھوڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اس مبارک مہینے کو مبارک قرار دے، ہمیں اور آپ کو کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہو، محرومین میں ہمارا شمار نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔